بعض مرتبہ ایک آدمی کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ تو گوشت نہیں کھا سکتا اس لیے کہ تجھے اسی بیماری کا گوشت نقصان دے گا. تو باورچی سے کہہ دیا کہ میرے دسترخوان پر میرے لیے دال پکے. تو دیکھیے کروڑ پتی آدمی کے سامنے تو رکھی ہے دال اور اس کا باورچی غریب آدمی اس کے سامنے رکھا ہے مرغا حلال کا حرام کا نہیں کیوں اس نے کہہ دیا کہ جو پکاوے تجھے اس میں سے جو کھانا وہ کھا دے. تو باورچی کھا رہا ہے مرغا اور کروڑ پتی کھا رہا ہے دال. اس لیے میرے محترم دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اس لیے انہوں نے بے حد محنت دین کے پھیلانے پر کر ڈالی اور پورے عالم کے اندر فضا بنا ڈالی. اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی ان کے دلوں میں اعمال کی قیمت بیٹھی ہوئی تھی. یہ 2-3 رکعت نماز جو ابھی ہم نے مغرب کی پڑھی اس کا اصلی بدلہ جتنا ہے اتنا اگر اللہ تعالیٰ دے ڈالے تو ساری دنیا میں سما نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدلہ اعمال کا بدلہ دینے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی. انسان کی سطح ہوتی ہے ہر انسان کی ایک سطح ہوتی ہے. اگر وہ اپنے سے اوپر والی سطح کی آدمی کی بات کو مان لے نیچے والی سطح مثلا ایک بچے کی سطح ہے 6 سال کا اور ایک اس کے باپ کی سطح ہے وہ ہے 36 سال کا. نانا نے 6 سال کے بچے کو یہ کہا کہ یا تو جلیبی لے لے اور یا انگوٹھی لے لے اور وہ انگوٹھی 50 لاکھ کی ہے مثلا اس کے اندر سچا ہیرا جڑا ہوا. اب یہ بچہ اپنی سطح سے اگر کام کرے گا تو وہ تو جلیبی لے گا لیکن باپ اس کا ذہن بناتا ہے کہ تو انگوٹھی لے لے. تو بچہ اپنی سطح سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جلیبی بڑی ہے انگوٹھی چھوٹی ہے جلیبی گرم ہے انگوٹھی پھیکی ہے جلیبی کراری ہے انگوٹھی سخت ہے جلیبی میٹھی اور انگوٹھی پھیکی. بات اس نے کوئی غلط نہیں کہی لیکن باپ کی سطح بیٹے کی سطح سے اونچی ہے. باپ اس سے یوں کہتا ہے کہ اس انگوٹھی کے اندر جلیبی بھی ہے اور اس انگوٹھی کے اندر پیڑے اور برفی بھی ہے اور اس میں پنکھے بھی ہیں کار بھی ہے بنگلہ بھی ہے دکان بھی ہے کارخانہ بھی ہے. اس انگوٹھی میں سب ہے. 6 سال کا بچہ اسے بالکل نہیں سمجھ پاتا. 6 سال کا بچہ اسے دیکھ کر یوں کہتا ہے اتنی چھوٹی انگوٹھی میں اتنی بڑی جلیبی کیسے نکلے گی. لیکن اس کا باپ سمجھتا ہے کہ یہ انگوٹھی جوہری بازار میں جا کر بیچی جائے 50 لاکھ روپیہ نقد ہاتھ میں لے لیا جائے پھر جو چاہو خرید. میرے محترم دوستو 30 سال کا فرق ہے لیکن 30 سال کے فرق میں ایک بیٹے نے باپ کی بات مانی اور دوسرے بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی. ایک بیٹے نے تو جلیبی لے لی کھا لی منہ میٹھا کر لیا. دوسرے بیٹے نے باپ کی بات مانی اور انگوٹھی لے لی. تو وقتی موجودہ زمانے میں تو جلیبی والا بیٹا انگوٹھا بتا رہا اسے جلیبی والا بیٹا اسے انگوٹھا بتا رہا اور وہ بیٹا اپنا برداشت کر رہا. لیکن جب اوپر کی سطح پر یہ دونوں بیٹے پہنچے تو جس نے انگوٹھی لی تھی وہ تو بہت عیش آرام میں ہے اور جس نے جلیبی لی تھی وہ کنگال ہے. اب سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے مار کے روتا ہے اور یوں کہتا ہے کاش اس وقت میں باپ کی بات مان لیتا تو آج میں اتنا پریشان نہ ہوتا. میرے محترم دوستو اب اس سے آگے چلو. ایک تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری اولاد بھی ہے سب کے. ایک تو ہماری سطح ہے نا اور ایک اللہ کی شان. ہم کتنے چھوٹے اتنے چھوٹے کہ چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں اور اللہ اتنے بڑے کہ ان کے بڑا ہونے کی کوئی حد نہیں. اب اتنا بڑا اللہ نبیوں کے ذریعے ہمیں اعمال کی قیمت بتا رہا ہے اور چیزوں کا بے قیمت ہونا بتا رہا ہے. اگر اس اللہ کی بات کو جو نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی اگر ہم نے مان لی تو بیڑا پار ہے اور بھائی جس نے نہیں مانی اس کا بیڑا غرق ہے. ایک طرف 1 لاکھ روپے کا گاہک آ گیا اور ایک طرف عصر کی نماز کا وقت آ گیا. تب جو آدمی اپنی سطح سے چلے گا وہ تو یہ سوچے گا گاہک میں لگوں گا 1000 ملے گا نماز پڑھوں گا تو 5 نہیں ملے گا. لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیا بتا رہے
اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یہ بتا رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا. لاکھ کی کیا حیثیت. اور عصر کی نماز کے بارے میں کیا بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بارے میں کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو جیسے اس کے گھر والے اور اس کا مال یہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. کأنما وہ تیرا آدھو وہ مالو. اب یہ اونچی سمجھ کا دنیا دار اور یہ کم سمجھ انسان جلیبی والے بیٹے جیسا یہ انسان یوں سوچتا ہے میاں لاکھ روپیہ لے لو, لے لیا, عصر کی نماز چھوڑ دی. اب گھر آ کر دیکھا تو بیوی بھی زندہ, بچوں میں دیکھا بچے بھی زندہ, گھر میں جس نے کیپٹل تھی وہ دیکھی تو وہ بھی ساری برابر. تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو احتراماً تو اس نے مان لیا, احترام چونکہ اس کے دل میں ہے اللہ کے نبی کا, احتراماً تو مان لیا, لیکن دل اس کا نہیں لے رہا. جہاں موقع آتا ہے اللہ کے حکموں کا اور چیزوں کا وہاں چیزوں کو لے لیتا ہے, حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. حکموں کا اور چیزوں کا جہاں مقابلہ آ جائے, جہاں احکامات کا اور حالات کا مقابلہ آ جائے تو وہاں پر حالات سے متاثر ہو کر احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, احکامات سے متاثر ہو کر حالات کو برداشت نہیں کرتا. لیکن اسے معلوم کب ہوگا؟ اسے معلوم ہوگا موت پر, اسے موت پر معلوم ہوگا. اس لیے کہ ایک آدمی نے لاکھ چھوڑا نماز پڑھ لی, ایک آدمی نے لاکھ لیا نماز چھوڑی, دونوں مر گئے, دونوں قبر میں چلے گئے. وہ نمازی جو تھا اس کے لیے قبر کا عذاب آیا, لیکن یہاں سے نماز آئی, نماز نے عذاب کو روک دیا, نماز نے عذاب کو روک دیا. اس نماز پر 5 روپے اس وقت تو نہیں ملے, لیکن ایک بھیانک مصیبت جو قبر کے اندر اس کے اوپر آ رہی تھی اس نماز کی وجہ سے رک گئی. اور وہ دوسرا آدمی جس نے نماز چھوڑ دی, لاکھ لے لیے اور یوں سمجھ رہا ہے میری بیوی بھی زندہ, میرا مال اور میری کیپٹل بھی محفوظ. اب یہ مرا, قبر کے اندر گیا, قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی طرف عذاب آیا. نماز تو تھی نہیں جو اس عذاب کو روکتی, عذاب ایک دم سے آگے پکڑ لیا. اب اس کی سمجھ میں بات آئی کہ وہ لاکھ چھوڑ کے اگر نماز لے لیتا تو آج اس پریشانی سے میں بچ جاتا. ارے دیکھنے کے اندر دکھائی دیتا ہے مر گیا, قبر کے اندر چلا گیا, لیکن اور بالکل مٹی بن گیا, میاں پھر کیا ہوگا؟ ارے میرے محترم, اس کے بعد وہ ہوگا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ساری قیامت کی اور جنت کی اور جہنم کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں, آدمی سوچتا ہے میاں مر گئے, قبر میں چلے گئے, مٹی بن گئے, ریزہ ریزہ بن گئے, تو دوبارہ بھلا کیسے زندہ ہوں گے؟ میرے محترم, دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہوگا جس نے آج تجھے زندہ کیا ہے. بے شک تجھے دکھائی دے دیتا ہے ریزہ ریزہ ہو گئے, لیکن اس وقت میں جو ہمارا 5.25 فٹ کا بدن ہے یہ بھی تو اللہ نے ذرات سے بنایا. یہ 5.25 فٹ کا جو بدن ہے ماں کے پیٹ سے جب آیا, ماں کے پیٹ سے جب آیا تو 1 بالش کا تھا, اور ماں کے پیٹ کے اندر جب تھا تو چند انگل کا تھا. اور اس چند انگل کے بدن کو اللہ نے 3 اندھیریوں میں بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اللہ تعالیٰ تم کو ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیریوں میں ترتیبیں بدل بدل کر بناتا ہے. چند انگل کا بچہ, لیکن اس میں آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, پیر, دل, دماغ, اوجڑی, کلیجی, پگلی, پھیپھڑا, گردہ, مثانہ, ہنسلی, پسلی, کوہنی, پنجہ, 5 انگلیاں, 3 پوروے, 1 ناخن, اور دانت ایک بھی نہیں. اللہ کی شان, وہاں دانت بالکل نہیں بنا ہے, کیونکہ وہاں اگر دانت بن جاتا تو دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتی سے خون کے دودھ کے ساتھ خون بھی مل کر پینا پڑتا. اللہ نے بات دانت نہیں بنایا. اور یہاں پر بھی جو دانت ہمارے بنائے, اللہ کی پوری قدرت اور پورا قابو ہے ہمارے دانتوں پر. سر کے بال تو بڑھتے چلے جاتے ہیں,
آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو، ناخن بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ اسے کاٹتے چلے جاتے ہو. لیکن اسی طریقے سے اگر دانت بھی بڑھتے چلے جاتے کتنی پریشانی ہوتی. اوپر والے دانت نیچے سے ٹکراتے، نیچے کے دانت اوپر سے ٹکراتے، اور جانا پڑتا آپ کو دانت گھسوانے والے ڈاکٹر کے پاس، یا ہر گھر کے اندر دانت گھسنے کی مشین رکھنی پڑتی. بہت بڑی مصیبت ہم سب پر ہوتی. اللہ کا بہت بڑا کرم کہ دانتوں کے بڑھانے کی حد اللہ نے رکھی، اس کے آگے دانت نہیں بڑھتے. زبان بھی اس کے آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ زبان بھی اگر آگے بڑھنے لگی سینے پر لٹکے گی، ناک پر لٹکے گی، پھر ایک دم زمین پر، پھر پیر پر، اور پھر زبان کو یوں اٹھا کے چلنا پڑے گا، ورنہ مٹی زبان پر لگے. بولنا مشکل، کھانا مشکل، زبان کو نہیں بڑھنے دیا. آنکھوں کے اندر جو بھاؤ ہے یہ تو خیر بڑھتی ہے، لیکن پلک کے بال کو اللہ نہیں بڑھنے دیتے، جتنے ہیں اتنے کو اتنے، نہ ہی اسے کاٹتا بھی نہیں. اگر پلک کے بال نہ ہو تو اندر کچرا چلا جائے، اور پلک کے بال بڑھتے رہے تو آنکھیں ڈھک جائیں. تو اللہ نے پلک کے بال پر ایسا نظام رکھا کہ وہ تو بڑھے نہیں، تاکہ میرے بندے کی آنکھ میں کچرا بھی نہ جائے اور میرے بندے کی آنکھ بند بھی نہ ہو جائے.